اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عزیزان، پچھلے سالوں میں ہم نے مولوی اشرف جلالی اور ان کا ایک یہ جو چیلا چپاٹا ہے مفتی کامل، ان دونوں کو پے در پہ شکستوں سے دوچار کیا. ان کی ہر بات کا الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے معقول جواب رکھا، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز عوام تک پہنچ چکی ہیں جہاں پہ انہوں نے بارہا دلائل سے صرف نظر ہو کر جواب دینے کی کوشش کی ہے. میں ان حضرات کو بار بار ایک ہی بات کرتا رہا، گزشتہ ویڈیوز میں چیلنجز کرتا رہا، دلائل دیے، جس میں نے انہیں ایک بات سمجھائی تھی کہ بھائی ویڈیو کے جواب دینے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اگر اس کے جواب میں فقط ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے تو اس کا مطلب آپ فتح یاب ہو گئے اور آپ نے سارے معاملات کو ہینڈل کر لیا اور جواب دے دیا. اس کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ دلائل کا رد کر کے پھر جواز پیش کرنا پڑتا ہے اپنے عقائد پر، جس سے یہ بالکل قاصر اور عاجز رہے ہیں. گزشتہ سال مولوی کامل بریلوی نے جب جواب دیا تھا تب ایام فاطمیہ ختم ہو چکے تھے، اس لیے ہم نے پھر اس بندے کو چھیڑا نہیں. اب دیکھتے ہیں، ویسے وہ جواب مجھ تک پہنچا تھا جو سو کال جواب تھا. پھر جو ہم نے آپ کے سامنے چیلنج رکھا تھا اس کو بھی ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ویڈیو میں دلائل دیے تھے. اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بندے کے سو کالڈ دیے گئے پوائنٹس، جواب نہیں میں کہہ سکتا، جسٹ پوائنٹس آف اگنورنس، جہالت پر مبنی نکات، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ کر ہم واضح کریں گے. اب یہاں پر لفظ جو ہے وہ وراثت ہے، تو اب لفظ وراثت کے کئی معنی ہیں. انتقال فی الملک بھی ہوتا ہے، انتقال جو ہے وہ مالی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور انتقال علم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، نبوت کے اعتبار سے. تو آپ نے آگے جا کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 43 پر آپ نے ذکر بھی کیا. آپ نے فرمایا آیت شریف ووارث سلیمان داود میں وراثت فی العلم والنبوہ یہ مراد ہے. آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہاں پر وراثت کون سی، وراثت کا معنی کیا ہوگا، کہ جو آپ نے تین معنی جو ذکر کیے کہ وراثت اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال فی الملک میں ہوتا ہے، اور کبھی انتقال فی العلم میں ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوگا. اور آپ نے آگے پھر ان قرآنی آیات کا ذکر کیا. تو یہ تو اس کی جہالت ہے کہ جو جہاں پر جس عبارت سے الفاظ کے معنی بیان کیے گئے اس کو بطور استدلال پیش کر رہا. جی عزیزان، تو یقیناً آپ نے اس مولوی کامل بریلوی کا جواب دیکھ لیا جو اس نے سو کالڈ جواب دیا، جو جواب تھا نہیں، فقط ٹائم ویسٹ ہی تھا. اب عزیزان پچھلے سال کے جو میرے دلائل تھے میں نے ریپیٹ کر دوں، کیونکہ جتنا ہو سکے میں جلد آپ کے سامنے دلائل رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پہ وقت ضائع کرنا صرف حماقت ہی ہے، لیکن مجبوراً مجھے انہیں جواب دینا پڑتا ہے تاکہ اہل سنت حضرات جو انہیں سنتے ہیں وہ انہیں سن کے گمراہی کی طرف نہ جائیں، اور انہیں پتہ چلے بالآخر کہ زیادہ قوی دلائل کس کے ہیں اور خیانت سے کام کون نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں سوائے خیانت کے، جھوٹ بولنے کے، دلائل کھا جانے کے اور کچھ نہیں آتا. چیلنج میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جو میں نے چیلنج کیا تھا وہ یہ تھا، ان کے رئیس المحققین امام المناظرین اشرف سیالوی صاحب کی کتاب ازالت الریب، میں نے یہ کتاب پیش کی تھی، اس کی ایک عبارت پیش کی تھی جس سے میں نے چیلنج دہرایا تھا، جس کا مجھے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے کتاب پیش کی تھی، ان کے بہت بڑے عالم اور محقق ہیں ارشد القادری، ان کی یہ بریلویوں کے مخالف مسالک جو اہل سنت کے دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ، ان کے رد پر لکھی گئی کتاب زلزلہ، بالخصوص دیوبند کے رد پر زلزلہ، یہ میں نے پیش کی تھی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے ان کی جو شریعت میں جسے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، فقہ حنفی کی پاک و ہند میں مقبول ترین کتاب بہار شرعیت، یہ دلیل پیش کی تھی. اس سے میں نے ایک عبارت پیش کی تھی، اس کا بھی مجھے کوئی جواب نہیں آیا. چیلنج الحمدللہ وہیں کا وہیں ہے، اور الحمدللہ اس بار بھی ان لوگوں کو شکست کھانا پڑی ہے. خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جو اس نے عبارت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر جہالت کی وجہ سے کی ہے، وہ اب عوام فیصلہ کرے گی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مہر علی صاحب کی جو کتاب تھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے عزیزان. اس میں پیج نمبر 42 پر جو عبارت ہے اس کے لحاظ سے میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے.
اور یہ مولوی کامل بریلوی نے صفحہ نمبر 42 پہ چلتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے سوال پڑھوں گا اور پھر اس عبارت کا جو انہوں نے جواب دیا تھا اس سوال کا وہ بھی مجھے عبارت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وارثا سلیمان و داؤدا، یہ سورہ نمل شریف کی آیت نمبر 16 ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جناب سلمان کو جناب داؤد کا وارث قرار دیا گیا. اس آیت کے لحاظ سے کہتے ہیں یعنی سلیمان پیغمبر اپنے والد داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا. اسی طرح زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں الہی مجھے ایک ولی عہد عطا فرما جو میرے بعد میرا وارث ہو. اب اس آیت کے لحاظ سے اس سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کے لحاظ سے وہ جواب کیا دیتے ہیں جی، لفظ ارث اور وراثت کا مفہوم جنس ہے. ٹھیک ہے جی، جس کے تحت انتقال کے کئی انواع ہیں. یہاں پہ اس کی سب سے بڑی جہالت پکڑی گئی. یہ کہہ رہا تھا وہ تو صرف معنی بیان کر رہے تھے. او بھائی میرے معنی نہیں بیان کر رہے تھے، انواع، چیپٹرز، نوعیت کی جمع انواع. وہ اسے الگ الگ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس، اس کی مختلف اقسام پر بات کر رہے ہیں کہ تقسیم مال کس طرح، وراثت کے کیا معاملات ہیں، کیا مفہوم ہے، جیسا کہ مفہوم عبارت میں موجود بھی ہے. تو اس نے تقسیم بندی کو معنی بنا دیا. جس سے تقسیم اور معنی کے درمیان فرق کا نہیں پتا وہ کیا اٹھ کے دفاع کرے گا اشرف جلالی کا، مجھے یہ بتائیں عزیزان آپ. خیر، اب انہوں نے یہاں ٹاپکس کیا کیا رکھے ہیں. اس کے انتقال، اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال فی الملک، اور کبھی انتقال فی العلم. تینوں چیزیں انہوں نے مانی ہیں. یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے جی. آگے جی وہ آگے جا کر انہوں نے لکھ دیا جی وہ صرف وراثت نبوت ہے، وہ مالی وراثت نہیں. یہ وہ عزیزان، تو جس جاہل کو اتنا ہی نہیں پتا، اپنے اکابرین کی عبارت کا نہیں پتا. مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے عبارت سمجھ نہ آئی، خود کو اردو پڑھنا نہیں آتی اور دوسروں پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں جی نہیں عبارت سمجھ نہیں آ رہی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر، اب یہ سورہ نمل کی آیت نمبر جو 16 جناب سلمان علیہ السلام کی وراثت کا ذکر ہوا ہے، اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ آئیں، مہر علی بریلوی صاحب نے فقط جسے کہتے ہیں چٹکیاں لے رہا اشارتاً یہ بات کی ہے. ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں. ان کے مسلک کے بہت بڑے امام، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور الحمدللہ مجھے پتا ہے اس دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں آنا. یہ مر جائیں گے یہ دونوں ہی، استاد اور چیلا، میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. آگے اتنے پینڈنگ پڑے مزید چڑھائی جاؤں گا. ہاں جی، میں نے کہا تھا غاصب بن فتح کا دفاع کرو. خیر، ان کے مسلک کے بہت بڑے امام ہیں جی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی. ان کی میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر قرطبی، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے تفسیر قرطبی، جلد نمبر عزیزان اس کی 7. تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 7 میں سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں صفحہ نمبر 178 میں اسی آیت، یہ جناب سلمان کی وراثت والی آیت کے لحاظ سے وہ آگے لکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انما معاشر الانبیاء لا نورث سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء کا فعل اور ان کی سیرت ہے. ٹھیک ہے جی، اگرچہ ان میں ایسے افراد بھی ہوئے جو مال کے وارث ہوئے جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام. نہیں، مجھے یہ بتائیں عزیزان، اب میں پیچھے کہتا ہوں بات کیا رہ گئی. ان کے گھر کا مفسر خود تسلیم کر رہا ہے کہ انبیاء میں مالی وارث بھی ہوتے ہیں جیسے جناب زکریا سلام اللہ تعالی علیہ. نہیں، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ مہر علی بریلوی نے تو فقط چٹکیاں لی تھی، امام قرطبی نے تو واضح لکھ دیا کہ انبیاء مالی وارث ہوتے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام کے انہوں نے یہاں مثال بھی دی ہے. تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. جہالت یہ مارے، بکواسات یہ بندہ کرے، جھوٹ یہ بولے، خیانت یہ کرے، اور الزام پھر بھی اس فقیر پہ. تو سبحان اللہ ہے بھائی شیعہ سنی سب کی. اور اس کے سننے والوں کو میں بس ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہوں جو اس جاہل کو سن رہے ہیں. خیر، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف. چیلنج تو الحمدللہ یہ ہار گئے، جو میں نے پچھلے سال ان پہ قرض رکھا تھا ہار گئے. ابھی تک جواب نہیں آیا، نہ ان کے یہ تادہ میں مارک دے سکتے ہیں. خیر، اب ہم چلتے ہیں مولوی اشرف جلالی صاحب کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اب نئی دلیل لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ، یہ ہے اصول کافی روافظ کی. اس پر کہتے ہیں ابو بکر کہیں سے حدیث نکال کے لے آیا. حدیث ہوتی تو حضرت فاطمہ کو بھی پتا ہوتا. تو میں کہتا ہوں پھر اپنے گھر کی خبر لو، صفحہ نمبر 49 اصول کافی کلینی. وہ جو میں نے کہا تھا نا خمینی اور کلینی کے ویران خانوں سے چاٹنے والے، یہ کلینی یعنی ہمارے امام بخاری کا مقابلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. جلد اول اس میں
कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वज़ाक, क्यों उलमा अंबिया के वारिस हैं? क्या है हदीस जो कहते हैं ये घड़ ली थी इन्होंने? यहां कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वज़ाक अन्नल अंबिया लम युवर्रसु दिरहमन वला दीनारा, नबियों का विरसा दिरहमो दीनार नहीं। जी अजीजान, आपने मौलवी अशरफ जलाली साहब की दलील यकीनन सुन ली होगी। मौलवी जलाली साहब, पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता साल आपने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा की जो तौहीन की थी उससे रुजू कर लिया था और हमारी पूरी वीडियो उस पर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिकस्त हो चुकी है। अब आप जितनी मर्जी वीडियोस बना के अपनी गुज़िश्ता बातों को या ढांपने की कोशिश करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मौलवी जलाली साहब, आपका सत्यानाश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फायदा नहीं, आप हार चुके हैं अजीजान। और इसी वजह से अहले सुन्नत हजरात ने उनका एक इदारा तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत रावलपिंडी, इस इदारे के एक बंदे जनाब अल्लामा तनवीर हुसैन साहब, उनकी किताब है ये फितना खताया। अशरफ आसिफ जलाली साहब को खुद उलमा अहले सुन्नत ने फितना करार दे दिया है। मौलवी जलाली साहब, ये आपकी हैसियत रह गई है अहले सुन्नत के अंदर, फितना खताया। इस किताब के बाद आपकी हैसियत क्या है मुझे जरा ये बताएं। किस मुंह से आप बाग़ फदक पर बकवास कर रहे हैं? हाँ, हैसियत क्या रह गई आपकी? कुछ भी नहीं, फितना। शाबाश। खैर, टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा आप वाला तरीका नहीं है कि अगर कोई दलील दे तो उसकी दलील को बगैर परखे ही मैं भाग जाऊं, जवाब ले लें। यह किताब पेश की थी जो उसूल काफी से मौलवी जलाली साहब ने जो हदीस पेश की है, ये सफ़ा नंबर 25 बैरूत लबनान, इसकी बाब नंबर 2 में, किताब फजल इल्म के बाब नंबर 2 में यहाँ पे हदीस नंबर भी 2 है, जहाँ की इन्होंने वही पेश की इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वज़ाका अन्नल अंबिया लम युवरसु दिरहमन वला दीनारा, वो उनकी दिरहम दीनार की विरासत नहीं होती जी, ये है वो है। खैर, ये हदीस इमाम सादिक तक माशाल्लाह से साबित ही नहीं है। इसका एक रावी जो हमने अंडरलाइन किया वाज़े देख सकते हैं, अन अबी बख्तरी। ये अबी बख्तरी कौन है? इस झूठे की तौसीक अगर मौलवी अशरफ जलाली साहब आप अपनी जिंदगी में पेश करके मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा और अगली बात करें। खैर अजीजान, ये मेरे हाथ में मौजूद मतबूआ बैरूत लबनान रिजाल नजाशी सफ़ा नंबर 412 रकम नंबर 1155, और यहां पे वहब बिन वहब, इसका पूरा नाम है, अबू बख्तरी इसकी कुनियत है। और इसके बारे में क्या यहां पे लिखते हैं शेख नजाशी, वकाना कज़्ज़ाबन, एक नंबर का झूठा था। वकाना कज़्ज़ाबन, झूठा था जी मौलवी जलाली साहब। बस फुस, खत्म दलीलें। ये हैसियत है आपकी दी गई दलील की, बड़ी माशाल्लाह चीखें मार रहे थे। खैर, अब मौलवी जलाली साहब के अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अजीजान। कि सरकार तो ज़ाहिरी हयात में ही दे गए थे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माज़अल्लाह छीन लिया, और इसमें पूरी उन्होंने एक झूठ की फैक्ट्री सिर्फ इसी काम के लिए लगाई थी। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए मौलवी जलाली साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। आपका दिमाग घास चरने गया होता है। मैं रकीक अल्फाज के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन एक इंसान जब दलाइल बार बार दे, बदल बदल के दे, मजीद ये सारे दलाइल नए से नए सिरे से आप पे कर्ज होते जाएं, उसके बाद फिर आप उठ के कहें कि ये झूठ बोलते हैं। यानी कि आपके आइमा अहले सुन्नत सारे झूठे हैं जिनकी आज तक दलीलें हमने आपको दी हैं मौलवी जलाली साहब। वो कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी जलाली साहब, क्या क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं आप आवाम को? तमाशबीन है आप। अजीब जो हालत है भाई। मैं बाकी किसी का जिम्मेदार नहीं हूं, कोई जाकिर क्या कहता है, कोई खतीब क्या कहता है, कोई यहां पे डोरे डाल के बाहर भाग जाता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का मैं केयर टेकर नहीं हूं, मदर टेरेसा नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ था जवाब देने का, एक आध वीडियोस का आपने मेरी जवाब देने की कोशिश भी की है, उस पर भी आपको मुंह की खाना पड़ी है। मुझे इतना बताएं, झूठ क्या झूठ बोला है हमने, किस बात का झूठ बोला है? वो खुदा का खौफ कर ले मौलवी जलाली साहब। इतने दलाइल, तारीख की, सीरत की, तफसीर की, हदीस की इतनी कुतुब आपके सामने पेश की थी जिनमें माली विरासत का भी जिक्र मौजूद था, और कुछ में तो बेऐन ही मौजूद है कि रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी में जनाब ज़हरा को देकर गए हैं फदक।
ان میں سے کچھ ایک دلائل، ویسے تو اگر میں دوبارہ ریپیٹ کرنے پہ ہوں تو اس کے لیے مجھے پتہ نہیں پھر مزید کتنی ویڈیوز بنانا پڑیں گی، کچھ ایک دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ملا معین واعظ کاشفی الحربی، جسے آپ کے اعلیٰ حضرت بھی سنی مانتے ہیں، ان کی کتاب معارج النبوت، جسے میں نے دلیل پیش کی تھی گزشتہ سال آپ کو کہ اللہ نے رسول اللہ کو کہا تھا فضل میں جو کچھ ہے جناب سیدہ کو دو. کیا جواب دیا اس کا؟ یہ آپ کے گھر کا عالم ہے، میں نے کسی شیعہ کتاب سے پیش نہیں کیا تھا. دوسری دلیل، بریلویوں میں تو بالخصوص جو فیورٹ مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے مجدد، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور، یہ بھی پیش کی تھی. اس کا کیا جواب دیا آپ لوگوں نے؟ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں. جلالی صاحب آپ کوڑ مارنا آپ کا خدا کی قسم کے خچ انسان. اور تیسری دلیل جو کتب حدیث میں نے دکھائی تھی ان میں سے ابھی فقط ایک دکھا رہا ہوں، اور جس میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، سند بھی ہے اور صحیح بھی ہے. مسند ابو یعلا الموصلی جلد نمبر 1، اس میں نے الحمدللہ دکھایا تھا، جناب ابو سعید خدری کی روایت ہے. کیا جھوٹ کیا ہے اس میں؟ آپ کے آئمہ تاریخ، آئمہ حدیث، آئمہ تفسیر لکھ کے گئے، ہم نے کیا کیا؟ لکھیں آپ کے علماء جھوٹ کا ٹائٹل ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. کمال ہے بھائی. اور یہ تو عزیزان خدا کی قسم 0.3% بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی دلائل میں نے دوبارہ ذکر نہیں کی جو میں دے چکا ہوں. یہ صرف دوبارہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کو دینے کے لیے میں دوبارہ دکھا رہا ہوں. نہ بھرے پڑے ہیں میری ویڈیوز میں دلائل ہیں بھی بکواس. پھر کہتے ہیں جی اس کی زبان بہت سخت ہے. خیر اب چلتے ہیں جی ان کی اگلے اعتراض کی طرف. دوسرا وصیت، تو وصیت میں اس کی وصیت نافذ ہوتی ہے جو بعد از وصال جن کے ملک میں مال ہو اور جن کے ملک والا مال صدقہ بن چکا ہو، وہاں وصیت جاری نہیں ہوتی. اچھا جی عزیزان، اب ایک نئی سٹوری جی. وراثت اس کی ہوتی ہے جس کی وفات کے بعد اس کا مال اس کی ملکیت میں رہے، اس کی نہیں ہوتی جس کا مال صدقہ ہو جائے. ماشاءاللہ. کون سی کتاب سے یہ اصول پڑھا ہے آپ نے، ذرا مجھے یہ بتائیں گے؟ میں شیعہ نہیں کہتا مولوی صاحب، اپنی کسی کتاب کا اصول آپ نے نکال کے پڑھا، کوئی کالی پیلی نیلی کوئی تو کتاب دکھاتے اس موضوع پر. وہ ہم بعد میں بحث کر رہے تھے کہ یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی ہے، ہمارے پہ حجت نہیں. کوئی کتاب تو دکھائیں. بندہ خدا منہ اٹھا کے اعتراض کر دی کہ جی ایسے نہیں ہوتا تو ویسے ہوتا ہے. اللہ کیا میں کہوں خدا کی قسم یار. اور مولوی صاحب پہلی بات تو یہ ہے، باغ فتح کے لحاظ سے ایک بات میں واضح کر دوں کہ باغ فتح کا مال صدقے میں جا ہی نہیں سکتا. ملکیت پہ بھی بات کریں گے ابھی ہم. باغ فتح کا مال خمس ہے، چونکہ جناب سیدہ کو مل چکا تھا. یہ تو ہم ثابت کر چکے آپ کی کتابوں سے اور صحیح سند روایات ہیں. کئی قرآن کی آیتیں اس پہ دلالت کرتی ہیں مالی وراثت کے لحاظ سے. اب مالی وراثت کے لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پچھلے سال ہی آپ کے چیلے نے جواب دینے کی کوشش کی تھی، اسے منہ کی کھانا پڑی ہے. تصفیہ مہر علی بریلوی صاحب کی میں نے پیش کی تھی، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، جس کے لحاظ سے آپ جواب مانگ رہے تھے. میں نے پیش کی تھی اور اس سے ثابت کیا تھا کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے، انتقال فی الملک ہے، اس کی بھی نوعیت موجود ہے تقسیم میں. کیا جواب دیا اس کا؟ زیرو، فارغ. اب مولوی صاحب اگر صدقہ بالفرض مان بھی لیا جائے تو وہ باغ فتح پہ نہیں، باقی جو ممالک سے خراج آیا کرتا تھا وہ بطور صدقہ رسول اللہ اگر مان بھی لیا جائے اس جعلی حدیث کو، صحیح ٹھیک ہے، وہ پھر بھی صدقہ باغ فتح پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو باقیوں کو جائے گا جو خراج آیا کرتے تھے. اور اگر صدقہ مان ہی لیا جائے سب کچھ صدقہ ہے تو خمس کہاں گیا جس کا قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ذکر ہے؟ پھر سادات کا خمس کہاں گیا مولوی جلالی صاحب؟ خمس سادات کا کیا کریں گے پھر آپ؟ بس وہاں شریعت خمس کے لحاظ سے ساکت ہو جائے گی. عقل کا علاج کروائیں مولوی جلالی صاحب، عقل کا علاج کروائیں. خمس کہاں جائے گا پھر؟ خیر عزیزان، اب باغ فتح کے لحاظ سے بالخصوص میں آپ کو ایک بات بتا دوں. چلے مان لیا رسول کے بقیہ مال صدقات وغیرہ تھا. اور خراج کے لحاظ سے میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، باقی ملکوں سے جو خراج آتا تھا اسے حضرت ابو بکر نے تقسیم بھی کیا ہے. اس میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا چلوں ان کے گھر سے. یہ ان کے مولانا حافظ محمد عبد الاحد قادری صاحب، ان کی کتاب میرے پاس موجود تھی، حضرت ابو بکر کے فیصلے. انہوں نے حضرت ابو بکر کی سیرت ایک مختصر کتاب لکھی جس میں حضرت ابو بکر کی کچھ سیاسی فیصلے انہوں نے کچھ دلائل کے ساتھ ذکر کیے. اللہ اکبر. اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 81 پہ جب ہم چلتے ہیں
تو یہاں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں چیپٹر کا نام ہے جی حاکم اپنے سے پہلے حاکم کے وعدے کی تعمیل کرے. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بحرین سے کچھ سرکاری مال مدینے پہنچا. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو بکر نے اعلان کر دیا کہ جس شخص کو کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ آئے لے لے. باقی جو خراج کے مال آتے تھے وہ امت میں تقسیم ہوں گے. باغ فتح کی تقسیم میں آپ ایک حدیث مجھے رسول کی دکھائیں, میں آپ کا مرید ہونے کو تیار ہوں جلالی صاحب. یہ نہیں دکھا سکتے تو میرے ہو جائیں جی مولوی جلالی صاحب. اور یار مولوی جلالی صاحب مجھے پتا ان دلائل کا بھی کوئی جواب نہیں آنے والا, اور اگر ڈینگے مار کے آپ نے دینے کی کوشش کی تو ابھی میں جناب سیدہ کی ہی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی بہت دلائل پڑے ہیں. ابھی تو یہ چٹکیاں لینا جسے کہتے ہیں, ابھی تو بہت پیچھے دلائل پڑے ہیں, ابھی تو میں کچھ آپ کو دکھا ہی نہیں رہا. خیر عزیزان, اب باغ فدق خصوصاً مال رسول اللہ ہے. اس پہ دلیل دے دوں, ان کے سب سے پہلے جو سیرت کے امام ہیں, جو امام بخاری سے بھی پہلے ہیں, امام ابن ہشام, جس نے بھی سیرت لکھی اسی سے لے کے لکھی ہے, سب سے پہلا عالم سیرت کا. ان کی کتاب سیرت ابن ہشام میرے پاس موجود ہے, جو مرکز ہے ان کے مذہب میں سیرت نگاری کا. سیرت ابن ہشام مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ جلد نمبر ہے جی اس کی 2 صفحہ نمبر 398 باغ فدق کا بیان. اور یہاں پہ وہ واضح لکھتے ہیں چونکہ فدق بغیر جنگ اور لشکر کے فتح ہوا, اس سبب سے یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تھا. یہ رسول اللہ کا خاص مال تھا, صدقہ یہاں لاگو ہی نہیں ہوتا. عزیزان بات تو بالکل واضح ہے, اور میرا ایک سوال پھر ان سارے مولویوں پہ قرض رہے گا, اگر رسول کا بفرض محال معاذ اللہ سارا مال صدقہ مان لیا جائے, خمس کہاں گیا؟ خمس کی کیا ڈیفینیشن رہ گئی پھر اسلام میں؟ خمس تو خارج ہو گیا آٹومیٹیکلی, کیونکہ رسول کا مال ہی معاذ اللہ صدقہ ہے. سادات کے لیے کیا بچا پھر؟ تو سادات پہ کیا آپ نے صدقہ حلال کرنا ہے؟ جو ایسا کرے میرے نزدیک اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایڈیٹس, خدا کی قسم, ٹپیکل ایڈیٹس وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں. خیر عزیزان, اب چلتے ہیں ہم مولوی جلالی صاحب کے اگلے پوائنٹ کی طرف. اہل بیت اطہار کو محروم بھی نہیں رکھا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال. آل محمد کا سال بھر کا خرچہ مال سے دیا جائے گا, فدق والے سے. جی عزیزان گرامی, اب مولوی جلالی صاحب سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. مولوی جلالی صاحب دیکھیں, آپ اور کچھ نہ کریں, اس کتاب کو تو پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے. فتنہ خطائیہ, آپ فتنہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں آپ کو. باغ فتح پہ کیا کسی موضوع پہ بولنے کی آپ کی حیثیت ہی نہیں رہی. علماء اہل سنت نے آپ کو فتنہ ڈکلیئر کر دیا, فارغ ہیں آپ بالکل. دوسری بات, موسٹ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے, معذرت کے ساتھ حضرت ابو بکر یہ مقدمہ سننے کے اہل ہی نہیں تھے. کیونکہ آج اگر کسی بندے پہ فار ایگزامپل نواز شریف پہ اگر کوئی کیس چل رہا ہو تو نواز شریف کیا خود جا کے اس کی سماعت کرے گا؟ خود وہاں پہ جسٹس کی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائے گا؟ بالکل نہیں. اس کا مقدمہ جسٹس سنے گا, جج سنے گا. اور اسلام کے چہرے پہ سب سے بدنما دھبا لگا ہی یہی ہے کہ جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا ہوا تھا. خیر, اور جلالی صاحب آپ کے اصول میں بھی حضرت ابو بکر یہ مقدمہ سننے کے اہل ہی نہیں تھے. کیوں؟ دلیل دیتا ہوں. یہ میرے پاس عزیزان, چونکہ باغ فتح کا معاملہ قضاوت کا معاملہ تھا تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ امت کا سب سے بڑا قاضی ہے کون. ادھر ذرا چاتی ماریں آپ. یہ جلالی صاحب کی اپنی کتاب میرے پاس موجود ہے, فہم دین جلد نمبر 5. یہ صراط مستقیم پبلیکیشن مولوی جلالی صاحب کے اپنے ادارے سے ہی چھپی ہے. ٹھیک ہے جی, فہم دین جلد نمبر 5, مولوی جلالی صاحب, اشرف جلالی, آپ کی اپنی کتاب. اس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 101 پر آپ خود بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی جس نے فیصلہ کروانا ہو, یہ حضرت عمر کا قول نقل کر رہے ہیں جلالی صاحب, فیصلہ کروانا ہو وہ حضرت علی کے پاس چلا جائے. کیوں؟ سب سے بڑے قاضی علی ہیں. یہ مولوی جلالی صاحب نے 2 ٹوک یہاں پر لکھا ہے. جی جلالی صاحب, جب امت کے سب سے بڑے قاضی ہی مولا علی ہیں تو پھر مولا علی سے بغیر پوچھے یہ معاملات قضاوت سنتے ہوئے لوگوں کو شرم نہ آئی؟ عجیب بات ہے. غدیر کے دن رسول سے پوچھ رہے تھے, یا رسول اللہ اونٹوں کا وہ پالان نیچے اتار کے منبر کیسے بنائیں؟
یا رسول اللہ آپ کی امت کے بھی میں صدقے جاؤں. ممبر بنانے کی تمیز نہیں تھی اور 2 مہینے بعد صاحب ممبر بن بیٹھے ماشاءاللہ. خیر عزیزان، موسٹ امپورٹنٹ بات جلالی صاحب نے اپنی ویڈیو میں ابھی کہا ہے کہ آل محمد کو محروم نہیں رکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت اطہار کو بھی باغ فدق کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا یا خرچ دیا جائے گا واٹ ایور. لیکن انہوں نے یہاں تسلیم کیا ہے کہ انہیں اس میں سے پارٹیشن دیا جائے گا. اب مولوی جلالی صاحب اگر آپ واقعی ایک باپ کے ہیں اور اگر آپ واقعی احمد رضا بریلوی کو اپنا امام مانتے ہیں اور واقعی اگر آپ رسول اللہ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اس جملے سے پھرنے کی جرات نہ کیجئے گا. کیوں؟ میں اب بتاتا ہوں کیوں. اب ہم چلتے ہیں جی بخاری کی عبارت کی طرف. مولوی جلالی صاحب نے مان لیا اس میں سے ایک پارٹیشن اہل بیت کو دیا جائے گا. ہم تو کہتے ہیں پورا باغ فتح دیا جائے گا، بلکہ ہم کیا آپ کے کئی ائمہ کی کتابیں دکھا چکے اس بات پہ کہ فتح ہے جناب زہرا کا. چلے حصہ ہی صحیح مولوی جلالی صاحب، حصہ ہی صحیح، آپ نے کچھ تو مانا. اب میں بتاؤں حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا. آئیں، یہ ہے بخاری، ٹھیک ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 17 کتاب المغازی صفحہ نمبر 603. مولوی جلالی صاحب اور اس باب کی حدیث نمبر ہے 1384. اب ذرا غور کریں، واضح امام بخاری یہاں پہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں جی حضرت ابو بکر نے فاطمہ کو اس ترکے میں سے کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. منہا شیء، کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، ایک شے تک نہ دی. جی مولوی جلالی صاحب، اسی لیے میں نے آپ کی اپنی کتاب فہم دین پکڑ کے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ حضرت ابو بکر اہل تھے ہی نہیں مقدمہ سننے کے. جنہیں معاملات قضاوت آتے نہیں ہیں وہ کیا قاضی کے سارے فرائض یہاں پہ آ کے انجام دیں گے. قاضی سب سے بڑے امت رسول کے حیدر کرار ہیں. مولا علی سے پوچھنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. اور اب یہ کوئی بکواس نہ کرے آگے کہ جی مولا علی جب خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں لے لیا، یہ وہ مولا علی جنگوں میں مصروف تھے. اور دوسری بات معاویہ نے اپنے پلوجے مروان کے نام کیا ہوا تھا فتح. اس پہ کئی دلائل ہم آلریڈی دے چکے ہیں اہل سنت کی کتب تواریخ سے. جلالی صاحب میرا نہیں خیال کہ اب آئندہ آپ کو باغ فتح پہ بولنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بولیں گے تو صرف آپ ڈھیٹ کہلائیں گے، کیونکہ فتنہ تو آلریڈی الحمدللہ آپ کہلا چکے ہیں، تو ڈھیٹ ہی کہلائیں گے اور تو کچھ نہیں رہ گیا. پھر عزیزان ملتے ہیں آپ سے اگلی نشست میں. ٹل دین پیس آؤٹ، ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.